وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کسی سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا ہے، مجھ سے ہی۔ جیسے ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے، چونکہ فرحبون یہ فعل ہے اور ایایا اس کا مفعول ہے، پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے۔ اللہ نے مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر کے تاکید پیدا کر دی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اچھا، سارے لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ شیر سے بھی ڈرتے ہیں، ظالم انسان سے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں حسر کے ساتھ کہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے، میرے علاوہ کسی سے ڈرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے ہجرت کر کے مصر آ رہے ہیں، آپ کے پاس لاٹھی ہے، ہاں جی، اللہ نے فرمایا اس کو پھینکو، وہ سانپ بن جائے گا، تو وقت کے پیغمبر ہے، اور اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ اژدہا، سانپ، اور ڈر کر بھاگے۔ تو ان بنی اسرائیلوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ اللہ پاک فرما رہے مجھ سے ہی ڈرو۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، خوف کی ایک ہے طبعی خوف، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، درندے سے ڈرنا، پستول سے، کلاشن سے ڈرنا، اس ڈر کو طبعی خوف کہتے ہیں۔ جتنا بڑے سے بڑا آدمی ولی اور بزرگ بن جائے اور اس کے اندر طبعی خوف ہے ان چیزوں کا، یہ کوئی چیز ولایت اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے، چونکہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور یہ کوئی ولایت اور بزرگی اور نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقلی خوف۔ کیا ہوتا ہے؟ عقلی طور پر دل میں ڈر، اور سب سے زیادہ کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ جیسے گاڑی چلتی ہے نا سڑک پر، پیٹرول ڈالیں، سی این جی ڈالیں چلتی ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے بدن کی یہ جو گاڑی ہے اور اس کی جو سڑک ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلے گی جب اس گاڑی کا تیل بھی ہوگا، اور اس تیل اور پیٹرول سی این جی کا نام اللہ کا خوف ہے۔ اگر اس گاڑی میں اللہ کے خوف والا پیٹرول سی این جی ہوگا تو یہ گاڑی صراط مستقیم پر سیدھا چلتی رہے گی۔ اگر اس گاڑی کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو یہ گاڑی سیدھے راستے پر نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا، آپ اپنی مناجات میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا ڈر اور خوف اتنا مانگتا ہوں، جب گناہ کا موقع آئے تو میرے اور گناہ کے درمیان آپ کا ڈر اور خوف دیوار بن جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا اتنا خوف اللہ سے مانگا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اتنا خوف حاصل کرنا کہ جب گناہ کا موقع آئے تو بیچ میں اللہ کا ڈر دیوار بن جائے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، تھوڑا بہت جس درجے کا بھی مسلمان ہے اس کے اندر ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہے، تبھی تو وہ مسلمان ہے۔
بھلے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کبھی مسجد میں نہیں آیا، لیکن ہے اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے اس کے اندر. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے سردی کے موسم میں ہم لوگ گیزر لگاتے ہیں، گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اسی سے وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے نا. اور ہماری پختون برادری یا ہمارے پنجاب میں بھی کئی لوگ قہوہ پکاتے ہیں. کیا پکاتے ہیں؟ تو وہ بھی گرم پانی ہوتا ہے نا. سمجھ آ رہی؟ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ قہوے والا پانی ذرا تیز گرم ہوتا ہے، اور جو گیزر کا گرم پانی ہے جو وضو اور غسل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ذرا کم درجے کا. گرم وہ بھی ہے، گرم یہ بھی ہے. جیسے قہوے کا پانی اس کے گرمائی تیز ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت. کتنا بڑھانا ہے؟ کہ اتنا بڑھانا ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو ہمارے اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف کیا بن جائے؟ اتنا خوف حاصل کرنا، اللہ سے مانگنا فرض ہے. یہ درس کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس کے بہت مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. کوئی بچہ محبت و پیار کی زبان سمجھتا ہے. جس بچے کا مزاج محبت پیار والا ہے نا، اس کو ماسٹر صاحب آنکھیں دکھا دیں، ڈانٹ دیں، تو وہ جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، رونے شروع ہو جاتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے. مجھے ڈانٹا کیوں؟ اس کا مزاج ہی ڈانٹ والا نہیں تھا، اس کا مزاج تھا محبت والا. اس کو محبت دے، پیار دے، چلے گا. اور کئی ہوتے ہیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اکھڑ مزاج، کوہڑ مغز. ان کو جب تک آنکھیں نہ دکھائے نا وہ کام نہیں کرتے. تو ان کے لیے اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے اللہ کا. ابھی جو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی اللہ کی محبت میں آیا ہوا ہے اور کوئی اللہ کے خوف میں بیٹھا ہوا ہے. یہی دو چیزیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں. یا تو آپ کو اللہ کی محبت لے کر آئی ہے یا اللہ کا خوف لے کر آیا ہے، اور دونوں ہی ٹھیک ہے. اصل مقصد تو کام ہے، شریعت پر عمل ہے. خواہ اللہ کی محبت حاصل کر کے عمل کریں، عبادت کریں، خواہ اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کر کے شریعت پر عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں. سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ان دونوں کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ محبت بھی نہ ہو، اللہ کا خوف بھی نہ ہو، اور پھر بھی دین پر شریعت پر چلتے رہیں، نہیں چلے گا. توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے. فوج، پولیس، حکومت، جماعت اور جتھے کی طاقت پر آپ جرائم کو وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، لیکن اپنی حکومتی اور جماعتی طاقت کی بنیاد پر جرائم کو ختم نہیں کر سکتے. جرائم کو ختم کرنے والی چیز وہ یا تو میرے اللہ کی محبت ہے یا میرے اللہ کا کیا ہے؟ خوف ہے. آج دیکھیں ہمارے ملک میں فوج کی، ایجنسیوں کی، پولیس کی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں، کوئی کمی ہے؟ ہاں جی. جرائم بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، جرائم کم تھے. اب یہ چیزیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں جرائم بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر ان کا نگران تھا. اور یہ ساری چیزیں بن گئی پر اصل چیز ہم نے حاصل نہیں کی، اللہ کا ڈر
اور اللہ کا خوف. جتنے کیمرے لگا لیں, جتنے انتظامات کر لیں, جرائم کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جرائم کو ختم کرنے والی اصلی چیز میرے اللہ کا خوف. ایک برطانوی انگریز تھا, نوجوان, اور وہ کئی مسلمانوں کا قاتل تھا. اللہ پاک نے اس کو توفیق دی, وہ مشرف باسلام ہوا. اس نے اپنی ہسٹری لکھی اخبار میں نے پڑھی. وہ کہتا ہے کہ میں قتل کرتا تھا, پھر شراب پیتا تھا اور ناچتا تھا, اور وہ لاش تڑپتی تھی, مجھے مزہ آتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مزہ آتا تھا. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, جب میں گلی محلے میں چلتا ہوں تو قدم دیکھ دیکھ کر اٹھاتا اور رکھتا ہوں کہ کہیں حشرات الارض میرے پاؤں کے تلے آ کر نہ مر جائے. پہلے کہاں تھی زندگی, اب کہاں. یہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا, اگر خاوند کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, بیوی پر ظلم کرے گا؟ بولے سارے. بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, خاوند کو تکلیف پہنچائے گی؟ ہاں جی. حکمرانوں کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے, تھوڑا اس کی سائڈ تبدیل کریں, عوام کے حقوق میں حق تلفی کریں گے. عوام کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے, وہ چوری ڈاکہ جرائم کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جو اسی جمعے یکم محرم الحرام تھا, آپ کی شہادت ہے, رات کا وقت ہے, آپ گشت فرما رہے ہیں. جنگل میں ایک گجر برادری کا گھر تھا. تو چلے بیٹھ جائیں, بس بات ختم کر رہے ہیں. تو رات کو نا بوڑھی ماں اپنی جوان بچی سے کہہ رہی ہے, بیٹا دودھ میں پانی ملا لو, دودھ بڑھ جائے گا, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو جو فرمائے ادھر دیکھیں. تو جوان بیٹی نے کہا, امی جان, امیر المؤمنین نے سختی سے منع فرمایا ہے, ملاوٹ نہیں کرنی. تو ماں کہتی ہے, بھلی ہے, تو بھی پاگل ہے, اس وقت امیر المؤمنین کہا, وہ تو سویا ہوا ہوگا. اس نوجوان بچی نے کہا, امی جان, امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا, پر امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا. صبح ہوئی, جا کے دستک دی, وہ بوڑھی اماں باہر نکلی. وہ پہچانتی نہیں ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں اس بچی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں جو رات کی تنہائیوں میں آپ کو کہہ رہی تھی, اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا ربا دیکھ رہا. وہ عورت گھبرا گئی, اس کو اپنی کہانی یاد آ گئی. میں دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی, مجھے تو سزا دیں گے. حضرت چھوڑ دیں, بیٹھ جائیں, بس درس کو ختم کرتے, بیٹھ جائیں بس. حضرت وہ بوڑھی خاتون اپنی جوان بچی کو بلا کر لائی, اور حضرت عمر نے فرمایا, میں عمر فاروق ہوں. وہ عورت سمجھ گئی امیر المؤمنین ہے. فرمایا, میرا بیٹا عاصم ہے, میں اس کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. میں اس کا, امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے. کیسر اور کسرا جب زندہ تھے عمر کا نام سن کر کانپتے تھے, اور آج وہی امیر المؤمنین ایک عام گجر کے دروازے پر گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے. بولو, بیٹے کے رشتے کے لیے کس چیز کو معیار بنایا؟ مالداری کو, کہ یہ لڑکی مالدار گھرانے سے جہیز میرے بیٹے کو بہت دیں گے. ہاں جی. ان کی کوٹھی بنگلے کو دیکھا, ان کی دین کو دیکھا کہ یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے. آج لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں, انہوں نے معیار بے بنیاد اور غلط چیزوں کو بنا لیا. اس لیے بہت تعداد میں, ہزاروں کے حساب سے آج ہمارے بچے
اور بچیاں رشتے سے محروم بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی؟ لڑکی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے فیملی بڑی ہے چھوٹی ہے, مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے, ہاں جی, سرکاری ملازم ہے پرائیویٹ ملازم ہے, داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے, ان چیزوں کو معیار بناتے ہیں. اور لڑکے والے, لڑکی سفید ہے کالی ہے, موٹی ہے پتلی ہے, امیر ہے غریب ہے, جہیز کا سامان آئے گا کہ نہیں آئے گا, دونوں کا مقصد غلط. مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں. کتنی وجہ سے؟ 4. نمبر 1, کئی لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں, یہ عالی خاندان ہے. نمبر 2, کئی لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں, سفید چمڑی ہے. اور کئی لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں, جہیز کا سامان بہت ملے گا. اور نمبر 4, کئی لوگ دین کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا دین کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو, دین کو. الحمدللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک صاحب آگئے, حضرت بچی جوان ہو گئی ہے, مختلف جگہوں سے رشتے کی آفر آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے لڑکے کی شرافت سے تم مطمئن ہو نا اس کو ہاں کر دو. کیا کر دو؟ اگر مزاج نہ بھی بنانا تو شرافت کی وجہ سے وہ لڑکا آپ کی بچی پر ظلم نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا. ہمارے مدرسے میں کتاب پڑھاتے ہیں, گرامر, صرف, نحو. اس کے بڑے امام تھے امام خلیل نحوی. کیا نام تھا ان کا امام؟ شکل کے بالکل سادے, شاید کہ اس پورے علاقے میں ایسی سادی شکل والا کوئی بھی نہ ہو. اور اللہ نے بیوی ایسی حسین و جمیل خوبصورت دی کہ اس علاقے میں شاید ایسی کوئی خوبصورت بیوی بہن بچی ہو. لیکن دین تھا. کیا تھا؟ دین. دونوں بیٹھتے نا گھر میں خوش طبی مذاق کرتے, تو خلیل نحوی فرماتے بھلیے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں. وہ کس طرح کہ تو صابرہ ہے, تو کیا ہے, اتنی حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرے جیسے سادی شکل والے کو قبول کیا ہوا ہے, یہ تمہارے لیے صبر کا موقع ہے, اور صابر جنت میں جائیں گے. اور میرے لیے شکر کا موقع ہے, میں اتنا شکل کا سادہ آدمی ہوں اور مجھے اللہ نے تیرے جیسی خوبصورت بیوی عطا فرمائی, تو میرے لیے شکر کا موقع ہے. اور قرآن میں آتے شاکر بھی جنت میں جائیں. جب دین ہو نا پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں, ظلم نہیں ہوتا, زیادتی نہیں ہوتی. آج لڑکے والے لڑکی کو کم دیکھتے ہیں, ماں باپ کی پراپرٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں, جہیز کا جو سامان لینا ہے. اور اسی طرح لڑکی والے لڑکے کو کم دیکھیں گے, اس کا کاروبار, اس کی دکان, اس کا گھر, اس کو زیادہ دیکھیں گے. لاہور ہی کی بات ہے, ایک جگہ رشتہ ہوا, گھر میں نا بڑی ٹائل پتھر لگے ہوئے ہیں. ماں آتے ہی دعائیں مانگنا شروع ہو گئی, کاش کہ میری تیدہ رشتہ اتنے ہو جائے. گھر کو بنیاد بنایا, ٹائل پتھروں والا گھر ہے, اللہ کی طرف سے رشتہ ہو گیا. چند دن کے بعد وہ لڑکی طلاق لے کر آ گئی. مزاج نہیں بنا, لڑکے نے طلاق دے کر سامان دے کر گھر بھیج دیا. دین کو بنیاد بنائے. کس کو بنیاد بنائے؟ اور جو بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں نا لڑکے والے یا لڑکی والے, خدا کا خوف کرو, نکاح کو آسان کرو, معاشرہ پاک ہوگا, زنا ختم ہوگا. جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا عام ہوگا. اور آج پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو, زنا عام ہے.
کیوں؟ نکاح مشکل ہے. نکاح کیا ہے؟ لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں نہیں پوری کر سکتا لڑکا. اور سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ لے لیا، شادی ہو گئی. جب صبح کو جاتے نا عدالت میں فیصلے کے لیے تو اپنی اس بہو بیٹے کو بلاتے. بہو بیٹی، وہ جو رات کی تنہائیوں میں اپنی اماں سے جو جملہ کہا تھا نا وہ مجھے سناؤ. بہو بیٹا، جب وہ جملہ میں آپ سے سن کر جاتا ہوں نا سارا دن اس کا اثر مجھ پر رہتا ہے. اس برکت سے اللہ میرے سے فیصلے ٹھیک کراتا ہے. روزانہ بہو کو بلاتے اور بہو سے وہ جملہ سنتے. عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا ربا دیکھ رہا. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں نا، کوئی 25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے. کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی. ایک سیٹھ آدمی اپنی گاڑی پر، جس کے پاس پیسوں کا تھیلا تھا، وہ لے کے کہیں جا رہا تھا. بارش بہت تھی، گاڑی کے اندر پانی آ گیا، گاڑی پانی میں گم، جان بچا کر بھاگ گیا. وہ تھیلا مدرسہ ہمارے بنو ریٹون اس کے طالب علم کے ہاتھے چڑھ گیا. اس نے کھولا تو سارا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا. اس نے جا کر استادوں کو بتایا. استادوں نے بیگ کی تلاشی کی. خیر کسی طریقے سے رابطہ ہو گیا. اس کو بلایا سیٹھ کو. وہ ایک نظر طالب علم کو دیکھے اور ایک نظر بیگ کو دیکھے کہ عام طور پر طلباء غریب ہوتے ہیں. یہ 16-15 لاکھ روپے کی رقم ہے، یہ چھپا لیتا تو کون اللہ کے علاوہ اس کو دیکھنے والا تھا. لیکن نہیں چھپایا. وہ بیگ اسی طرح کا واپس کر دیا. بولے اس کے اندر کیا چیز تھی؟ باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے، آم کا موسم ہے نا آج کل، آم کا باغ آیا. باپ نے کہا بیٹا تم باہر کھڑے ہو، میں آم توڑ کے لاتا ہوں. اس نے چھلانگ ماری، باغ کے اندر اوپر چڑھ گیا. ایسے ہی آم توڑ رہا تھا، بیٹے نے چیخ ماری، ابا وہ دیکھ رہا ہے. ابا سمجھا کہ کوئی مالک آ گیا. وہ باہر بھاگ کے آ گیا. ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے. باپ نے ڈانٹا جھوٹ بولتے ہو، ہے تو ادھر کوئی نہیں. اس نے کہا ابا باغ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو مالک کا رب ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف. آج اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف ہوگا نا، سامنے کروڑوں کے مال پڑا ہوگا، پیسے پڑے ہوں گے، سونا پڑا ہوگا، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا. کیوں؟ یہ کسی کا ہے، میرا تھوڑی ہے. میں دیکھوں گا، اٹھاؤں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میری آخرت خراب ہوگی. اللہ کا خوف، اللہ کا خوف حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا. اب درس قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں بیٹھنے کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹھنی چارج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے ملک میں بددیانتی، خیانت، کرپشن، چوری، ڈاکہ، قبضہ، مافیا گروہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ کی پناہ. 2 بندے کرپشن سے بچے ہوئے. کتنے بندے؟ تو باقی عام ہے جس کو جو موقع مل رہا ہے کرپشن کر رہا ہے. ایک وہ بندہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور دوسرا قاری عبداللطیف صاحب بس نہیں چلتا. کیا نہیں چلتا؟ بس. کوئی گورنر ہوتا، وزیر ہوتا، کوئی بڑا عہدہ منصب ہوتا تو میں بھی قبضے کرتا. بس نہیں چلتا، بیچارہ پریشان ہے. یہ 2 بندے بچے ہوئے ہیں، جس کا بس نہیں چلتا اور دوسرا جس کے اندر اللہ کا کیا ہے؟ یہ بچے ہوئے ہیں. باقی سب کو پتا ہے. پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتے ہوں، سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہوں، مہینے بعد تنخواہ پوری لیتے ہیں نا سارے. ہاں جی. تو جو ملازمت کرتے ہیں وہ یہ سوچے ٹائم بھی پورا دیتے ہیں.
तनख्वाह पूरी लेते हैं, टाइम भी पूरा देते हैं कि नहीं? जो कंपनी से, इदारे से बाकायदा तौर पर मुआहदा हुआ है 8 घंटे 10 घंटे का, आप टाइम पूरा देते हैं? प्राइवेट इदारों में फिर भी कुछ ना कुछ सख्ती है, मालकान बैठे होते हैं, डंडी बरहाल बहुत सी जगहों पर है, कई मिले हुए होते हैं। सरकारी इदारों में तो अल्लाह की पनाह बाबा, खास तौर पर हमारा जाना होता है अस्पतालों में, टाइम सरकारी डॉक्टरों का है 8 बजे, अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं 10 बजे 9 बजे, अपनी मर्जी से, कोई पूछने वाला नहीं। आप पूछ के देखें डॉक्टर साहब से, फिर आपको बताएंगे कि आप गलत है या डॉक्टर साहब गलत। तनख्वाह पूरी और बतौर आदत के रोजाना 2-2 3-3 घंटे लेट। ये मजबूरी किसी दिन हो जाती है, कोई लाइट नहीं थी, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मोटरसाइकिल पंचर हो गया, या जा रहे थे पेट्रोल खत्म हो गया, ये कभी कभार होते हैं। आदत बना ली रोज लेट जाने की, और महीने बाद तनख्वाह। अभी मैं तो मुलाजमत करता हूँ, मेरी तो हक हलाल की तनख्वाह है, जनाब ने जायजा लिया, वक्त पूरा देते हैं। अच्छा, कई ऐसे हैं जो वक्त पूरा भी नहीं देते, फिर ड्यूटी भी सही नहीं करते, काम भी सही नहीं करते, और कई ऐसे होते हैं जो टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन काम जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, जोश और जज्बे के साथ करना चाहिए, वो काम उतना नहीं करते। खाना पूरी के तौर पर थोड़ा सा कर लिया। इदारे की चीजों को अपनी जाती इस्तेमाल में लाना। सरकारी इदारा है, प्राइवेट इदारा है, उसने कागज दी, पेंसिल दी, टेलीफोन दिया, और कोई चीज जो सहूलत होती है इदारे की तरफ से, उन चीजों को इदारे की जरूरत में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जाती जरूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंदर की आंखें खोल रही हैं कि नहीं? हाँ जी, 14 तवक रोशन हो रहा है कि नहीं? यही तो वो नुक्ते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबत में वो हीरे और जवाहरात मिलते हैं जो बादशाहों के तख्त और ताज में भी नहीं होते। ये कुरान की बरकत है। आपने ये बातें सुनी भी नहीं होगी, कभी आपके तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं होगा कि ये भी गुनाह है, ये खयानत है। बचेगा इंशाअल्लाह, टाइम भी पूरा दे, और जो आपके जिम्मे काम है उसको क्या करें? मेहनत से पढ़ें। जो उस्ताद या टीचर यहाँ बैठे हुए हैं वो मेहनत से पढ़ाएं। आज से 20-25 साल पहले चले गए तो ट्यूशन सेंटर और ट्यूशनों का नाम निशान भी नहीं होता था। हर उस्ताद मेहनत से पढ़ाता था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती थी। आज क्यों जगह जगह ट्यूशन सेंटर बने हुए? पहले टाइम स्कूल और शाम टाइम ट्यूशन सेंटर। ये सबसे बड़ा खयानत का घर है। इस पर प्लेट लगा के लिख के लगा दे। क्या खाइन को, चोर को सील लगे होते हैं? जब टीचर, अब बच्चे ने मैट्रिक की, कितने इसके टीचर होंगे? हर टीचर खाइन मेहनत से नहीं पढ़ाता। क्यों? अगर मैं मेहनत से पढ़ाऊं, ये ट्यूशन पढ़ने कहां से आएगा? कई टीचरों की शिकायत है, स्कूलों के आसपास मकान किराए पर ले लेंगे और इशारे किराने से, दूसरे तीसरे के जरिए से फिर बच्चों को वहां करवाएंगे, क्लास के उस्ताद को ट्यूशन सेंटर बनाएंगे। क्या ये जानत है? मैंने कहा ना, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है वो बचा हुआ है। ये जिसका बस में चलता, बाकी जिसका जहां बस चलता है बदध्यानी, खयानत, करप्शन के गुनाह में मुब्तला। आज तौबा भी करें और तहैया भी करें, कुरान की बरकत से आइंदा इंशाअल्लाह नहीं करें।